السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ 13واں پارہ سورہ رعد آیت نمبر 14 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے شرک کی خطرناکی کا اور مشرکین کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی مخلوق کو پکارتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ لا یستجیبون لهم بشیء، وہ ان کی بات کو کبھی سن نہیں سکتے، یعنی جن کو وہ پکار رہے ہیں ان کی بات کو کبھی قبول ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ذکر کی، کہا الا کباسط کفیہ الی الماء، جیسے کوئی آدمی پانی کے کنارے کھڑا ہو جائے اور اپنی ہتھیلی کو پھیلا دے، یعنی پانی بہہ رہا ہے، ندی ہے، نہر ہے، تالاب ہے، پانی بہہ رہا ہے، حرکت کر رہا ہے۔ اب اس پانی کے کنارے پہ اگر آدمی کھڑا ہو کر کے اپنے دونوں ہتھیلی کو پھیلا دے، اب وہ وہاں سے یہ امید میں لگا بیٹھا ہے کہ میں ہتھیلی کو پھیلا دیا ہوں تو اب بس پانی میرے منہ کے اندر چلا جانا چاہیے، لیبلغ فاہ، تاکہ اس کے منہ میں پانی داخل ہو جائے۔ تو ایسے ہی لوگ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں، تو ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی پکار کو کبھی سنتے نہیں۔ جیسے پانی کے کنارے اگر آدمی کھڑا ہو، ہتھیلی پھیلا کر کے، ہاتھ پھیلا کر کے، تو اس کے منہ میں پانی داخل ہونے والا نہیں ہے۔ منہ میں پانی داخل ہونے کی ضروری ہے کہ ہتھیلی کو نیچے داخل کیا جائے اور پانی ہتھیلی میں لی جائے، ہتھیلی میں رکھ کر کے منہ میں ڈالا جائے، گلاس کے ذریعے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے یا لوٹے اور برتن کے ذریعے سے، تب یہ پانی منہ کے اندر داخل ہوگا۔ ورنہ پانی کے سامنے کھڑا ہو کر کے آدمی یہ سوچے کہ میرے منہ میں پانی چلا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، ان کی پکار قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 14 میں یہی بات بیان فرمایا کہ وما هو بالغ، ان کے منہ میں پانی پہنچنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں اور کافروں کی تنبیہ کی، کہا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا اور کافروں کی پکار تو سوائے گمراہی کی کچھ نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کو وہ پکارتے ہیں یہ گمراہی ہے، یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، یعنی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جن کو وہ پکارتے ہیں ان کی پکار کو وہ سنتے نہیں ہیں، کیوں
کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ مردے ہیں، وہ سن نہیں سکتے ہیں، وہ بول نہیں سکتے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو ان کی حاجت اور ان کی ضرورت کو پوری کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ رات کی آیت نمبر 14 میں بیان فرمائی ہے۔ بات کتنی بالکل واضح ہے، بات بالکل صاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی حقیقت کو اور شرک کی مذمت کو کتنے اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے کہ جیسے پانی کے کنارے کھڑے ہونے سے، ہاتھ پھیلانے سے پانی مل نہیں سکتا ہے، پانی منہ میں جا نہیں سکتا ہے، پانی کو حاصل کرنے کے لیے پانی کے پاس جا کر کے صحیح طریقے سے اس پانی کو لینا ہوگا اور پانی کو لے کر کے منہ میں داخل کرنا ہوگا، تب جا کر کے پانی منہ کے اندر جائے گا، ورنہ کبھی قیامت تک کبھی منہ کے اندر پانی داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ مثال ذکر کی گئی کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان کی پکار کو کبھی بھی سن نہیں سکتے، ان کی پکار کو بھی جان نہیں سکتے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو توحید کی حقیقت کو سمجھنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔